ایچ کریم بخش سے ذرا آگے ایک فیملی رہتی تھی، اب یہاں سے منتقل ہو گئے۔ ان کے بیٹے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ ہمارے ساتھ کچھ تعارف تھا، اٹھنا بیٹھنا تھا، پر امید تھے کہ بس وہاں سے کوئی مشکل حل ہو جائے گی۔ ساری فیملی یہاں آئی، وہ جو مطلقہ بیوی تھے وہ بھی، اور طلاق دینے والا بھی، اس کی ماں بھی، اس کی بہن بھی۔ میں نے پوچھا کہ کیا لفظ بولے تھے؟ بیوی نے کہا کہ یہ الفاظ بولے تھے، اور اس کی بہن نے بھی تصدیق کی، کہا یہی الفاظ بولے تھے۔ 3 طلاق کہہ گیا۔ میں نے کہا آپ اس امید پر آیا ہوں گے کہ جو ہمارے ساتھ کچھ تعلقات ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ میرے پاس آپ کی اس مشکل کا کوئی حل نہیں ہے۔ یہاں سے مایوس گئے وہ۔ بعد میں یہ پتہ چلا کہ کسی بدعتی ملا کے پاس گئے، اس نے کہا جی دیکھ پکاؤ، آپ بھی کھاؤ، سانو بھی کھلاؤ، بیوی حلال ہے۔ اس پاکستان میں یہ سب کچھ ہوتا ہے دوستو۔ اللہ کا عذاب جو ہے کسی ایک شکل میں موجود نہیں، پاکستان میں طرح طرح سے موجود ہے۔ اگر ارباب اقتدار اللہ کا عذاب بن کر اس قوم پر مسلط ہیں تو یہ مذہبی ٹھیکیدار جو ہیں بے شمار، یہ بھی خدا کے عذاب سے کم نہیں ہیں، جنہیں اللہ کے حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، یا لوگوں کو خود بھی اپنے لیے جہنم کا سامان بناتے ہیں اور لوگوں کو بھی جہنم کے راستے پہ دوڑاتے ہیں۔ کھری بات کہنے والا، سچی بات کہنے والا کسی زمانے میں کسی کو اچھا نہیں لگا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھتے ہیں، اظہار کر بیٹھتے ہیں، ما ہن امہاتہم، ان کی مائیں نہیں بن جاتی۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، منہ سے ایک جھوٹی بات کہتے ہیں، غلط بات کہتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جو ہو چکا سو چکا۔ پھر فرمایا وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، وہ لوگ جو زہار کر بیٹھتے ہیں۔ زہار کا مطلب سمجھ گئے آپ؟ اپنی بیوی کو ماں کی پیٹھ کے ساتھ تشبیہ دینا، اس کا نام زہار ہے۔ عربی زبان میں پیٹھ کو زہر کہتے ہیں۔ پیٹ کو بطن، یہ زہر، تو اس کی پیٹھ کے ساتھ تشبیہ دینے کو زہار کہا جاتا ہے شریعت کے زبان میں۔ فقہا نے یہی لفظ استعمال کیا قرآن کی اس آیت سے لے کر۔ تو جو لوگ زہار کر بیٹھتے ہیں اپنی بیویوں سے، ثم یعودون، پھر وہ تائب ہونا چاہتے ہیں، واپس کرنا چاہتے ہیں، بیوی کو بیوی بنانا چاہتے ہیں، تو ان کے اس لفظ سے وہ بیوی حرام ہو تو نہیں جاتی، طلاق نہیں ہو جاتی، مستقل جدا نہیں ہو جاتی۔ البتہ یہ ہے کہ بیوی سے جسمانی تر رکھنا ممنوع ہے تا وقت یہ جرمانہ ادا نہ کر لے، اور وہ یہ ہے ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبہ، سب سے پہلے ایک غلام آزاد کریں، اس کے جرم کا یہ حل ہے۔ غلام ہوگا تو آزاد ہوگا، اور جو قوم خود غلام بن چکی ہو وہ کہاں سے کسی غلام بنائے گی اور کہاں سے آزاد کرے گی؟ غلام کب آیا کرتے تھے مسلمانوں کے پاس؟ جب مسلمان جہاد کرتا تھا، کفار سے حاصل کیا ہوا مال، مال غنیمت، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ۔ مال غنیمت کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنی محنت سے دن رات خون پسینے کی کمائی جو کرتے ہیں وہ حلال طیب ہے، لیکن اس سے زیادہ حلال طیب مال وہ ہے جو جہاد کے نتیجے میں کفار سے حاصل کر کے لاتے ہیں۔ یہ مسئلہ سمجھیے۔ آپ جس پاکستان میں بس رہے ہیں، اس پاکستان میں ملحدوں کا ایک بڑا جم غفیر ہے جو ٹی وی پر، میڈیا پر آپ کو نظر آئے گا، دن رات وہ بکواس کرتے نظر آئیں گے، بڑی ڈھٹائی اور بے شرمی اور بے غیرتی کے ساتھ، اور رائے عامہ کو گمراہ کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑیں گے۔
اس واسطے میں جتنے بھی دوست احباب سن رہے ہیں میری بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، اتمام حجت کے طور پر کہہ رہا ہوں تاکہ خدا کے سامنے مواخذے سے بچ جاؤں میں۔ مسلمان کی شوکت، مسلمان کا دبدبہ، مسلمان کی عظمت، مسلمان کا رعب جہاد کے ساتھ وابستہ ہے۔ جب مسلمان نے جہاد چھوڑا تو پھر غلام بن گیا، جیسا کہ اس وقت ہے۔ جو خود غلام ہوں گے ان کو غلام کہاں سے دستیاب ہوں گے، پھر کہاں سے آزاد کریں گے زہار کا کفارہ ادا کرنے کے لیے؟ آپ نے 2 روز پہلے، کل سے پرسوں سے میڈیا پر ایک خبر مسلسل تواتر کے ساتھ سنتے ہیں، ملا عمر ہلاک ہو گیا، ملا عمر ہلاک ہو گیا، سنا ہے یہ بکواس کرنے والا ٹی وی پر کوئی ملعون ہے، ابلیس کا نطفہ حرام۔ ایک مجاہد کو اور مسلمانوں کا ایک جم غفیر ان کو امیر المومنین مانتا تھا، اور اب اس نے عملاً ثابت کر کے دکھایا۔ اس نے اپنی حکومت ختم کر دی۔ کفار و منافقین نے جب مل کر اس کے خلاف تدبیریں کی، اس حکومت ختم کر دی، لیکن اپنے بات سے نہیں پھرا۔ اس کا خمیازہ بھی یاد رکھیں میرے دوستو، ہم پتہ نہیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے، لیکن ظلم کی قوتوں کو، کفار کے حامیوں کو اسے خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ کئی 100 سال کے بعد زمین کے مختصر سے ٹکڑے پر اسلامی نظام قائم کیا تھا، صدیوں کے انتظار کے بعد وہ بھی کفار اور منافقین کو گوارا نہیں تھا، انہوں نے سر جوڑ کر مل کر اس حکومت کو ختم کیا۔ 57,800 حملے اس سرزمین سے ان پر ہوئے، حکومت ختم ہو گئی، لیکن وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اس کا یہ دعویٰ تھا کہ ایک بالش زمین بھی خدا کی طرف سے مجھے اس پر کنٹرول حاصل ہوگا، اس پر خدا کا قانون نافذ کر کے چھوڑوں گا۔ ہمیں حکومت برائے حکومت سے کوئی غرض نہیں، ہم نے اگر حکومت قائم کیا تو خدا کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے، مرنا آگے بھی ہے پیچھے بھی ہے، میدان جہاد میں بھی ہے بستر پر بھی ہے۔ روس جب آیا تھا اس کا مقابلہ کرتے ہوئے اس کی ایک آنکھ شہید ہوئی تھی، لیکن اس کا اخلاص، اس کے ظاہر باطن کا تقوی اور پاکیزگی دیکھ کر تمام مجاہدین نے اس کو اپنا امیر المومن تسلیم کیا۔ اور اگر وہ وفات پا چکے ہیں تو زندگی آخری سانس تک ایک بھی مجاہد اسے منحرف نہیں ہوا۔ اور پاکستان کلمے کے نام پر بنایا گیا، پاکستان میں میڈیا پر بیٹھا ہوا ابلیس کا تخم حرام، وہ کہتا ہے ملا عمر ہلاک ہو گیا، اس پر 1 ارب بار لعنت ہو۔ بات عرض کر رہا تھا، اس طرف توجہ میری ہو گئی، رنجیدہ دل کے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہوں میں۔ اللہ ہمارے ظاہر باطن سے واقف ہے۔ زہار کا کفارہ تحریر رقبہ، غلام آزاد کرنا ہے۔ فرمایا بیوی کے ملنے سے پہلے غلام آزاد کرے، فمن لم یجد، اگر وہ دستیاب نہیں، فصیام شہرین متتابعین، پھر لگاتار 2 مہینے روزے رکھنے ہوں گے بیوی کو چھونے سے پہلے۔ فمن لم یستطع، اگر یہ بھی طاقت نہیں رکھتا، فاطعام 60 مسکینہ، تو پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے۔
ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ حال بتایا اللہ پاک نے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس وقت یہ حکم نازل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے تمہارے مسئلے کا حل پیش کر دیا ہے۔ اس خاتون کو مخاطب کو فرمایا کہ جاؤ اوس کو کہو غلام آزاد کرے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ اس کے پاس غلام آزاد کرنے کی کہاں طاقت ہے، وہ اتنا فقیر تنگ دست محتاج انسان ہے کہ وہ کہاں سے غلام لائے گا؟ تو آپ نے فرمایا اس کو کہو 2 مہینے کے روزے رکھے۔ کہنے لگی وہ تو اتنا بوڑھا آدمی ہے کہ دن میں 2-3 دفعہ اگر نہ کھائے تو پھر اس کی آنکھوں کی بینائی کام کرنا چھوڑ جاتی ہے، وہ کہاں سے روزے رکھے گا؟ فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا۔ فرمایا اس کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں، وہ کہاں سے کھلائے گا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اپنی طرف سے اس کو کچھ دیا۔ فرمایا لے جا کر اوس کو کہو کہ یہ غلہ تقسیم کر کے اپنے اس عمل کا کفارہ ادا کرے۔ اسلام کے دامن رحمت جب کوئی آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے حال بھی پیش کرتے ہیں، انتظامات بھی کر دیتے ہیں۔ یہ قصہ سنانے کے لیے میں نے آیتیں نہیں پڑھی تھیں، صرف ایک بات کہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ جس مشکل میں مبتلا ہوئیں، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اس وقت تک اللہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف جواب دے دیا کہ تمہاری مشکل کا میرے پاس کوئی حل نہیں، لیکن ان کی مشکل کا حل کس نے پیش کیا؟ اللہ نے، کیونکہ اللہ ہی مشکل کشا ہے۔ ہر مشکل کا حل پیش کرنے والی ذات کون ہے؟ صرف اللہ کی ہے۔ پکار کے لائق اللہ ہی، فریاد کے لائق اللہ ہی، استغاثہ کے لائق اللہ ہی، دور و نزدیک سے پکارے سننے والا اللہ ہی، اور ہر مشکل کی مشکل کشائی کرنے والا اللہ ہی، حاجت روائی کرنے والا اللہ ہے۔ بعض اوقات بیان کے دوران کوئی بات یاد آ جاتی ہے، ناگوار قسم کی بات، تو پھر اس قدر طبیعت رنجیدہ ہو جاتی ہے کہ خدا گواہ ہے کہ صحیح طریقے سے بیان کرنے کی بھی ہمت نہیں پڑتی۔ سوشل میڈیا جسے کہتے ہیں آپ، اس پر ایک ملا کی تقریر، دل میں سوچنے یا اللہ تیری اس دھرتی پر ایسے لوگ بھی ہیں جو اتنی بے باکی کے ساتھ تیری بغاوت کرتے ہیں، اور پھر ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کی بات کو سنتے ہیں اور سر دھنتے ہیں۔ وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کرامات بیان کر رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم تمام بزرگان دین کو مانتے ہیں، ان کی کرامات کو بھی مانتے ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کبار اولیاء اللہ میں سے ہیں، اور ان کی کرامات کے بارے میں حافظ ابن رجب حنبلی نے طبقات الحنابلہ کے اندر لکھا کہ ان کی کرامات تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو میں اہل علم کی کر رہا ہوں، تھڑے پر بیٹھنے والے باتوں کے نہیں کر رہا، نہ میرا مزاج ایسا ہے، نہ ایسے لوگوں سے تعلق۔ لیکن اس کے باوجود یہ میں کہتا ہوں کہ کرامت کسی کے اختیار میں نہیں ہے، معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں، کرامت ولی کے اختیار میں نہیں، وہ دونوں ہی چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ معجزہ اللہ نبی کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں، نبی کی صداقت اور سچائی ظاہر کرنے کے لیے، اور کرامت نبی ولی کی ولایت کے لیے اللہ ظاہر کرتے ہیں، اس کی سچائی کے لیے، اس کی ولایت کے لیے، لیکن اس کے اختیار میں اللہ نے کچھ نہیں دیا۔ لیکن وہ ملا بیان کر رہا تھا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامات کیا تھی کہ جس کو کہتے
روزانہ جن لوگوں نے مرنا نہ ہوتا آ کر سو مسافر کر جاتے، اس دن کوئی نہیں مرتا تھا. لائن لگ جاتی تھی صبح مسافہ کرنے والوں کی تاکہ آج ہماری موت واقع نہ ہو، اور جو ان سے مسافہ کر لیتا وہ مرتا نہیں تھا. ہو سکتا ہے آپ حضرات نے بھی سنا ہو. اس لیے کہ میں تو گھر سے نکلا مسجد گھر، بازار میں بھی بہت کم گھومتا ہوں، اور جہاں کہیں جانا ہوتا ہے اسی حد تک میرا کام ہوتا ہے، پھر واپس ہو جاتا ہوں. ان کی مجلسوں میں، ان کی تقریروں کے اندر میں نہیں جاتا. مجھے کچھ نہیں پتا، لیکن جو کچھ میں نے پھر اس میڈیا کے ذریعے سے اپنی آنکھوں سے دیکھ اور اپنے کانوں سے سنا کہ ایک نوجوان تقریر کر رہا ہے بڑے شعلہ بیانی کے ساتھ، اور لوگ بیٹھے ہیں پیچھے، سب صاف نظر آ رہے ہیں، سبحان اللہ کی آوازیں بلند کر رہے ہیں کہ جو شخص ان سے مسافہ کر لیتا اس دن اس کی موت واقع نہیں ہوتی تھی. ایک بوڑھی خاتون تھی، بڑی منتیں ماننے کے بعد اس کو اللہ نے بیٹا دیا، اتفاق سے وہ مر گیا. اب وہ رو رہی تھیں. شیخ عبد القادر جیلانی جن طلبہ کو پڑھایا کرتے تھے، طلبہ کو جوش میں آ کر، موج میں آ کر، نفس یہ موج میں آ کر کہتے سب مر جاؤ، سب مر جاتے تھے. پھر کہتے زندہ ہو جاؤ، پھر زندہ ہو جاتے تھے. وہ بیٹا جب اس نے مر گیا تو چپکے سے آ کر اس نے بھی ان طلبہ کی صف میں اس کو لٹا دیا جو مر گئے تھے. جب انہوں نے کہا کہ اٹھ جاؤ تو سب اٹھ گئے، لیکن اس کا بیٹا نہیں اٹھا. رونے لگی. میں تو بڑی امیدیں لے کر آئی تھی کہ میرا بیٹا زندہ ہو جائے گا. تو کہنے لگے یہ تو میرے کہنے سے مرے تھے، اس لیے میرے کہنے سے وہ زندہ ہو گئے. ان کو تیرے بیٹے کو میں نے نہیں مارا تھا، اس لیے میرے کہنے سے وہ زندہ نہیں ہونا تھا. وہ رونے لگی، چیخنے لگی، پکار کرنے لگی. شیخ عبد القادر جیلانی کو اس کے رونے پر بہت ترس آیا. اگلی بات سنیے. اب اس مجلس میں وہاں سے اٹھے اور تھوڑے چند قدم جا کر اوپر آسمان کی طرف انہوں نے ہاتھ لہرائے اور پھر جھٹکا دے کر نیچے لے آئے. ان کا بیٹا زندہ ہو گیا. کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا کر رہے تھے؟ فرمایا کہ اس عورت کے اس رونے دھونے پر مجھے ترس آیا تو میں نے جوش میں آ کر اسرائیل جو اس دن روحیں قبض کر کے لے جا رہے تھے، میں نے اس میں اس بچے کے روح بھی تھی، جھٹکا دے کر وہ ساری کی ساری روحیں واپس کر لی میں نے، اور وہ ساری کی ساری روحیں زندہ ہو گئی. اس میں یہ لڑکا بھی زندہ ہو گیا. یہ کرامت بیان ہو رہی ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی. اس معاشرے کے اندر کیا کیا نہیں ہے ہوتا. اللہ کی بغاوت اور کیا ہو سکتی ہے دوستو؟ اللہ کی بغاوت یہ ہے کہ اللہ کو گالیاں دے کوئی تو تب بغاوت ہوگی جب اس کی دھرتی پر کھڑے ہو کر اتنا بڑا کفر بکا جائے، مخلوق کے بارے میں زندگی اور موت کا اختیار دے دیا جائے. ایک پیغمبر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام احیاء موتا کا موعظہ ان کو دیا تھا، لیکن بطور نمونہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو موعظہ عطا ہوا ہو اور کسی مردے کو انہوں نے کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جا، زندہ ہو جا، اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہا ہو. اس کی کوئی مثال بھی نہیں. موعظے کے اظہار کے بعد طرف زندہ ہو جاتا، پھر وہ فوت ہو جاتے تھے. صرف پیغمبر کی صداقت کے لیے یہ سب کچھ ہوتا تھا. لیکن زندگی اور موت کا اختیار کس کے پاس ہے؟ وہ صرف اللہ کے پاس ہے. لیکن مسلمان بھی کہے اپنے آپ کو، اور اس کے سننے والے بھی مسلمان ہی ہوں اور اسی پاکستان کی دھرتی پر ہوں اور ان پر کوئی روک ٹوک اور کوئی قدغن نہ لگے. یہ وہ ملک ہے جس میں اللہ کی بغاوت کی کھلی اجازت ہے ہر شخص کو. یہ وہ ملک ہے جس میں اللہ کے مقبول بندوں کی توہین، صحابہ اکرام کی توہین کی کھلی اجازت ہے. اس ملک میں کوئی شخص محمد علی جناح کی توہین نہیں کر سکتا، اس کے لیے سزا مقرر ہے.
حکمرانوں کی توہین کرے گا اس کی سزا مقرر ہے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ جماعتوں کو گالیاں بکے اس کے لیے کوئی سزا بھی نہیں ہے۔ جس میں اتنا کھلم کھلا کفر بکے، اللہ کی صفت مخلوق کے لیے ثابت کی جائے، اس کے لیے کوئی سزا بھی نہیں ہے۔ میرا بس جہاں تک چلتا ہے میں اللہ کا قرآن پیش کر کے آپ کو اصل حقائق تک آگاہی دیتا ہوں کہ مسلمان اپنے عقیدہ ٹھیک کر لیں، کیونکہ فتنوں کا زمانہ ہے، گھر سے باہر نکلیں گے، مسجد سے باہر نکلیں گے، طرح طرح کے فتنوں سے آپ کو واسطہ پڑے گا، طرح طرح کی باتیں کرنے والے لوگ ہوں گے۔ ایک اصول بتاتا ہوں دوستو، جب بھی کوئی شخص بات کرے پہلا مطالبہ اسے کہ کیا یہ بات قرآن میں لکھی ہے، نمبر 2 کیا کسی صحیح حدیث کے اندر، صحیح حدیث صحیح بھی ہو، صحیح صریح بھی ہو، مرفوع بھی ہو، متواتر بھی ہو، یہ 4 باتیں خدا کرے کہ یاد رہ جائیں۔ صحیح، صریح، مرفوع، متواتر، روح زمین پر آسمان سے لے کر زمین تک، زمین سے آسمان تک کوئی ایسی روایت نہیں ملے گی جس میں اس قسم کی کوئی باتیں لکھی ہوں گی۔ جو گھڑ کر لوگوں نے روایتیں دنیا میں پھیلائی ہیں ان کے اندر یہ سارے خرافات، بکواسات ہوں گے۔ نبی کی طرف منسوب کر دی جاتی ہیں جھوٹی باتیں، حالانکہ نبی کی باتیں نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ارشاد فرمایا جو اللہ کے قرآن کے مطابق ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کچھ فرمائے اور نبی کچھ فرمائے۔ جس نبی پر اللہ نے قرآن نازل فرمایا اس نبی نے اپنی زبان مبارک سے قرآن امت کے سامنے پیش کر کے پھر ہو سکتا ہے کہ قرآن میں کچھ بیان کیا اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی تردید کریں۔ اللہ بھی سچے، اللہ کے نبی بھی سچے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کے خلاف جو کچھ ہے وہ جھوٹ ہے، رسول اللہ کا فرمان کے خلاف وہ جھوٹ ہے۔ قرآن کریم میں ایک اصول بیان کیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تمہارے جو حکام وقت ہوں ان کی بات مانو۔ بات ماننی پڑتی ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، لیکن اگر حکام وقت کے ساتھ یا علماء وقت کے ساتھ تمہارا کوئی تنازع ہو جائے، کوئی بات تمہیں مناسب نظر نہیں آتی، ظاہر بات ہے اللہ کے ساتھ تنازع، اللہ کے رسول کے ساتھ تنازع تو نہیں ہو سکتا، تنازع لازماً عام انسانوں کے ساتھ ہوگا، چاہے حکمران ہو یا علماء ہو۔ تو اللہ نے پھر حق پیش کیا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اس کو اللہ کے قرآن کی طرف، اللہ کی طرف لوٹاؤ، اللہ کے رسول کی طرف لوٹاؤ، اس کو قرآن پر لے جا کر پیش کرو۔ قرآن قبول کرتا ہے تو سر آنکھوں پر، رسول اللہ کا فرمان قبول کرتا ہے تو سر آنکھوں پر، اگر قرآن و حدیث رد کرتے ہیں تو اس کو اٹھا کر باہر پھینک دو۔ اس کے چھوڑنے سے آپ کے دین ایمان کا کوئی نقصان نہیں، لیکن قرآن کو چھوڑو گے ایمان نہیں بچے گا، نبی کا فرمان کو چھوڑو گے ایمان نہیں بچے گا۔ گفتگو کا حاصل کیا نکلا؟ دعا و پکار کے لائق کون ہے؟ دور اور نزدیک سے فریادیں سننے والا کون؟ دل کے رازوں اور بھیدوں کو جاننے والا کون؟ مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مصیبت دور کرنے والا کون؟ حاجت مند کی حاجت روائی کرنے والا کون؟ بے اولادوں کو اولاد دینے والا کون؟ بیماروں کو شفا دینے والا کون؟ اونچا کرنے والا کون؟ پستی میں گرانے والا کون؟ صرف اللہ ہے۔ اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہو، دل دماغ میں پروردگار عالم بٹھا دیں۔ ایک دوسری دعا بھی کرتا ہوں، اللہ کرے کہ آپ اس کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیں، اپنی ذات تک محدود نہ رکھیں۔ آپ کے سامنے اگر کوئی غلط بیانی کرتا ہے یا گمراہ کرتا ہے کسی کو، تو آپ کا یہ فرض، ایک ایمانی فرض بنتا ہے کہ دوسرے مسلم اول تو اس کو بھی سمجھائے جو گمراہ کرنے والا ہے، اگر وہ راہ راست پر نہیں آتا دوسرا مسلمان
جو اس کے نرغے میں پھنسا ہوا اس کے دین ایمان کی فکر کریں، اس کو بچانے کی فکر کریں۔ ایک خوبصورت معیار ہے، جو بات کی دین کے حوالے سے آئے گی پہلے قرآن پر پیش کرو، رسول اللہ کے فرمان پر پیش کرو۔ یہ دو معیار ہیں سچائی کو پرکھنے کے لیے، اگر ان معیاروں پر اترنے والی بات ہے تو پھر دل و جان سے قبول کر لی جائے، اگر ان کے خلاف ہے تو اس کو رد کر دیا جائے۔ عبداللہ ابن عباس اور ان کے والد گرامی سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس کھڑے ہو کر، ان کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے ارد گرد یہ احاطہ نہیں تھا، یہ جو جالیاں اور یہ دیواریں بنی ہوئی یہ احاطہ نہیں تھا، قبر مبارک بالکل واضح تھی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے اندر۔ قبر مبارک کے پاس کھڑے ہو کر ہر شخص کی بات قبول بھی کی جا سکتی ہے، رد بھی کی جا سکتی ہے، الا صاحب حاضر القبر، سوائے اس قبر والی ذات کے کہ ان کی بات کو قبول ہی کیا جائے گا، رد نہیں کیا جائے گا۔ دنیا میں کوئی فقیہ، کوئی امام، کوئی محدث، کوئی عالم، کوئی مفسر ایسا نہیں جس کی بات کو 100% قبول کیا جائے، دلائل کے ساتھ اس کی تردید بھی کی جا سکتی ہے۔ اگر دلیل اس موقف، اس قول کے خلاف آپ کو ملتی ہے، پختہ دلیل ملتی ہے، اس کی بات کو چھوڑا جائے گا، سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی بات کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ میں کہہ چکا ہوں کہ قرآن کو چھوڑیں گے، نبی کے فرمان کو چھوڑیں گے، خدا اس کے رسول کے ساتھ تعلق ختم ہو جائے گا۔ انسانوں کی خوشنودی چھوڑ دیجئے دوستو، یہ آخری بات کہہ کر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ایک اصول بنا لیجئے، دنیا کے ہر انسان، اس میں اپنے ماں باپ بھی ہیں، اپنے بیوی بچے بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، دوست احباب بھی ہیں، افسران بھی ہیں، حکمران بھی ہے، دنیا کے ہر انسان اس کی خوشنودی کو چھوڑ کر صرف ایک رب کی خوشنودی کو سامنے رکھے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ماں باپ ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، بیوی بچے ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، دوست احباب چھوٹتے ہیں تو چھوٹ جائیں، ارباب اقتدار و افسران ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، معاشرہ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، مگر رب ناراض نہ ہو۔ ایک مسلمان کے یہی شان ہونے چاہیے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مکہ والوں کو ناراض کر لیا، بنو ہاشم کو ناراض کر لیا، بنو مخزوم کو ناراض کر لیا، بنو امیہ کو ناراض کر لیا، بنو عدی کو ناراض کر لیا، بنو تیم کو ناراض کر لیا، بنو مطلب کو ناراض کر لیا، سارے قبائل کو ناراض کر دیا، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ وہی لوگ جو چند لمحے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں میں اپنی پلکیں بچھاتے تھے، صادق اور امین کہتے تھے، آج وہ سارے خون کے پیاسے ہو چکے ہیں۔ ان سب کی دشمنی نبی نے قبول کر لی، گوارا کر لی، خاندان کو چھوڑ دیا۔ چچا نے پتھر پھینکا، چچی نے کانٹے بچھا راستے کے اندر، سین کعبہ کے اندر پیغمبر کو مارا گیا، یہ ساری باتیں رسول اللہ نے قبول کر لیں، لیکن اللہ کی ناراضگی گوارا نہیں کی۔ رسول اللہ کا سچا امتی بننے کی کوشش کریں، دعا کریں ان لمحات کے اندر اللہ مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بننے کی توفیق دے اور زندگی آخری سانس تک اس پر قائم رکھے۔ ساری دنیا کی ناراضگی قبول کر لیں لیکن خدا کو ناراض نہ کریں۔ آخری جملہ، اس پیغام کو باہر بھی لے کر جایا کریں۔ مال روڈ والے، بیرون روڈ والے، ہال روڈ والے دوست
اور دائیں بائیں سے تشریف لانے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنے حلقوں کے اندر بھی کام کریں۔ صحابہ نے اگر کام نہ کیا ہوتا تو میں اور آپ یہاں مسلمان نہ ہوتے۔ صحابہ نے نبی کی پیغام کو دنیا میں پھیلایا تو اسلام دنیا میں پھیلا۔ نبی کے پیغام کو پہنچانا ہر کلمہ گو کی ذمہ داری ہے، کلمہ ماننے والے کی ذمہ داری ہے۔ آپ اپنے اپنے حلقوں میں سب سے پہلے اپنے گھروں سے شروع کیجئے، پھر اپنے حلقہ احباب کے اندر، اپنے محلوں کے اندر اس پیغام کو پہنچائیے۔ ضروری نہیں کہ سارے آپ کی بات کو مانیں گے، لیکن آپ عزم بالجزم کر لیں کہ یہ ہم نے پیغام پہنچانا ہے، تو آپ کی بات کو اللہ کا ناکام نہیں کریں گے، کامیابی ضرور ملے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ایک کتاب آپ کو اعلان کر رہا ہوں، صحابہ اکرام کی رشتہ داریاں، صحابہ کی حضور کے ساتھ کیا رشتہ داریاں تھیں، حضور کے صحابہ کے ساتھ کیا رشتہ داریاں تھیں، ان کے آپس میں کیا رشتہ داریاں تھیں۔ بڑی خوبصورت معلوماتی کتاب ہے، بحث سے مل جائے گی۔